الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس کتاب کا تعارف میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور اس کی ابتدا میں مصنف نے اس کی جو وجہ تالیف لکھی ہے کہ میں نے اس کتاب کو کیوں تحریر کیا، وہ یہی وجہ لکھی ہے کہ بہت ساری کتابیں اسلامی بھائیوں کے موضوع پر، مردوں کے موضوع پر تو لکھی جاتی تھیں، لیکن عورتوں پر، اسلامی بہنوں کی بنیادی ضرورتیں، بنیادی مسائل اور عورتوں سے متعلق جو احکامات ہیں ان کے لیے کوئی الگ سے کتاب کا تقاضا کیا گیا۔ تو آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی اور اس کا نام رکھا جنتی زیور، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جو عورت اس کتاب کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گی تو انشاءاللہ عز و جل گویا کہ یہ اس کے لیے جنت جانے کا سبب ہے، جنت کا زیور ہے، آراستہ اور پیراستہ اپنے آپ کو کر سکتی ہے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اور بنیادی جو چیز ہے، ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے۔ بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، بات کرتے ہیں مختلف پہلوؤں سے کہ اسلام میں عورت کے لیے کوئی خاص مقام نہیں۔ جی ہاں، اگر آپ اس کی ابتدا کا مطالعہ فرما لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا حال تھا اور اسلام نے عورتوں کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد مسلم خواتین اور ہمارے اسلاف میں جو بزرگ خواتین گزری ہیں، صحابیات، صالحات، اولیاء کرام کے گروہ سے جو اسلامی خواتین گزری ہیں، ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے، امہات المؤمنین کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسلامی بہنوں کے جو خاص مسائل ہوتے ہیں اس سے متعلق بھی بنیادی احکامات اس کے اندر لکھے گئے ہیں۔ چونکہ عورتوں کا تعلق گھر کے کام کاج سے ہوتا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے دھونا بھی انہی کا کام عموماً ہوتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں گھر کے اندر پاکی ناپاکی کے جو درپیش ہو سکتے ہیں، تو طہارت سے متعلق، نجاستوں سے متعلق بنیادی احکامات بھی اس کتاب کے اندر تحریر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری خواتین کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے واقعات کو اس کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ ساس بہو کا جھگڑا ایک عمومی سی بات ہے، عموماً گھروں کے اندر یہ مسائل، یہ رشتہ جو ہے وہ بطور خاص ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور ان کا عمومی حل کیا ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ کچھ وظائف بھی ہمارے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور رزق میں تنگی ہو گئی، بچہ نافرمان ہو گیا، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات مناسب نہیں رہے، تو کیا وظائف ہونے چاہیے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف کو بھی اس کتاب کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ معاملات سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق، پردے سے متعلق احکامات کو اس کتاب میں جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے، اور بڑا ہی شاندار اس کا جو ہے وہ پرنٹنگ کر کے المدینۃ العلمیہ نے ہم تک اس کو پہنچایا ہے، اور اس کا ہدیہ بہت ہی مناسب، اونلی 350 روپیز، 350 روپے کا ہدیہ ہے، اور 600 سے زیادہ اس کے صفحات ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مناسب ہدیے پر یہ کتاب میسر ہے۔ اور بالخصوص جہیز میں تحفہ دینے کے لیے، کسی اسلامی بہن کو پیش کرنے کے لیے، جو بھی آپ کے محرم ہیں، آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں، محارم کو تحفہ دینے میں یہ بہترین آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ جہاں ہم دیگر اشیاء تحائف کے طور پر مختلف مواقع پر پیش کرتے ہیں، کیک لے کر چلے جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ مٹھائی پیش کرتے ہیں اور دیگر چیزیں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیا خوب ہو کہ ہم تحائف کے اندر کتابوں کو بھی شامل رکھیں، شاید اس سے بہترین تحفہ اور کوئی نہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ تو بالخصوص اسلامی بہنیں اس کو حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ پر یہ میسر ہے، اور اگر مکتبۃ المدینہ آپ کے قریب نہیں تو maktabatulmadina.com یہ ہماری ویب سائٹ ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور dawat-islami.net جو ہماری مین ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں گے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کتاب کو آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ بنیادی طور پر اسلامی بہنوں کے لیے ہے، لیکن اسلامی بھائی بھی اس کو پڑھیں گے تو ان کے فائدے سے بھی یہ خالی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔